اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا ایک بار پھر بول پڑنا، اور اس کا بولنا سسٹم پر ایسے بھاری ہے جیسے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور ایک خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا جائے گا۔ وہ کون سا کیس ہے جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس بنانے کی سب سے بڑا وہ راہ میں رکاوٹ ہے؟ کیا جسٹس میاں گل اورنگزیب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا، یا جو لاہور ہائی کورٹ سے جج لائے گئے جو نون لیگ کے ٹاؤٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافیوں نے پہلے اطلاع دے دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے گا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور اس کی یاد میں بتانا چاہتا ہوں اس کی مخالفت کی تھی جسٹس جمال مندوخیل نے، اور جو پاکستان بار کونسل سے اختر حسین نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن یحییٰ افریدی نے جو ووٹ دے کر جو سر انجام دی، اگر اس کو اس بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ لیا جاتا تو جسٹس عامر فاروق صاحب کا غصہ دیکھنے والا ہوتا، اور یہ ایسے فیصلے دیتا جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے رول کا جو تبدیل کیا تھا تو پہلی سماعت پر الیکشن کمیشن پر دوڑ پڑا، اور اس کے بعد سماعتیں ہوتی رہی، پھر اس کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹرائل کرنے سے روک دیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیج دیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ دوسرا کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ پاکستان کے 3 ستون ہیں۔ ایک آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا جو ستون ہے وہ عدالت ہے، انتظامیہ ہے، حکومت ہے، جس پر یہ کہا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ گر چکے ہیں، عدالتی نظام بک چکا ہے۔ اس نے جسٹس محسن اختر کیانی کہا ہے کہ جس طرح عدالت نے حکومت کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اس طرح پاکستان کا پہلے نظام اس طرح عدالتی نظام کا سرنڈر نہیں گیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ تھا تو اس وقت پاکستان سپریم کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تھا جیسے قاضی فیض عیسیٰ کو۔ خط میں یہ کہا کہ ہمارے کام میں دوسرے اداروں کی مداخلت ہے، جس پر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھا، لیکن اس پر نوٹس نہیں لیا گیا۔ ہم مجبور ہیں کہ آپ کو اور جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا گیا اور اس پر سفارش کی گئی، تو قاضی فیض عیسیٰ نے اس پر نوٹس اس لیے لیا تھا کیونکہ یہ معاملہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا اور اس پر لوگ اور صحافی تجزیہ کار کرنے لگے، اس لیے قاضی فیض عیسیٰ نے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نوٹس لیا اور 7 رکنی بینچ بنا دیا، جس میں جسٹس اطہر امان اللہ کے بہت سخت ریمارکس آئے۔ تو پھر قاضی فیض عیسیٰ نے ایک کام کیا کہ سب کو ہائی کورٹوں سے وہ مانگ لیا تھا، مثال کے طور پر ہائی کورٹیں جواب دیں کہ کیا ان کے کام میں مداخلت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ سے، کوئٹہ ہائی کورٹ سے، اور پشاور ہائی کورٹ سے، اور اور لاہور ہائی کورٹ سے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ ATS نے ضمانتیں دی تھی اور ان لوگوں کو اور ملزموں کو ضمانت پر رہا کرنے دیا تھا، وہ تھا ATS سرگودا کورٹ سے جن لوگوں کو ڈسچارج کیسے کر دیا تھا، تو وہ معاملہ بہت سیرا اختیار کر دیا۔ اسے لاہور ہائی کورٹ نے وہ خط میں لکھا جس کا چیف جسٹس شہزاد ملک تھا، جسے مریم نواز اور نواز شریف اور نون لیگ نے مل کر قاضی فیض عیسیٰ سے وہ اس سپریم کورٹ لے گئے، اور سپریم کورٹ میں اس کو چیف جسٹس بنا دیا تھا شہزاد ملک کو۔ اور اس کے بعد پنجاب کی عوام کو جسٹس عالیہ نیلم کا تحفہ ملا، اور آپ جانتے ہیں ان خط کے معاملے کے بعد جو سماعت پھر قاضی کے دور میں نہیں ہوئی، پھر اس دور میں نہیں ہوئی، جو حالیہ میں آئینی بینچ جس معاملے پر انٹر کورٹ اپیل کر رہا تھا، تو جسٹس اطہر امان اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر وہ
6 خط جج والا اسلام آباد معاملہ ہو جاتا، آج یہ اس حالات پر نو تھے۔ اور عدلیہ میں جج رحمۃ اللہ نے مایوسی ہو کر کہا کہ جو آج عدلیہ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اور دوسرا، میں نے جس طرح کہا نا، جسٹس محسن اختر کیانی کے اس بیان پر الیاس 47 کے فارم کے اسپیکر نے جو بیان دیا اسے تو پاکستانی قوم مسترد کر چکی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں نے جب یہ قاضی فیضی صاحب کو بھیج دیا کہ ہاں ہمارے کام میں بہت سی مداخلت، اور سب سے خطرناک جو وجود آئی تھیں وہ آئی تھیں اپنا پشاور ہائی کورٹ سے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ لکھ دیا کہ ہمیں افغانستان کے نمبروں سے دھمکی آتی ہیں اور بہت سے تھریٹ آتے ہیں۔ جب قاضی فیضی صاحب کے پاس یہ پہنچ چکے تھے تو پھر قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی آیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ججوں نے تو یہ لکھ دیا تھا کہ ججوں کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس ہوئے تھے اور اسلام آباد میں ججوں نے توہین عدالت کی۔ پھر اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یہ معاملہ دب گیا تھا کیونکہ اس پر قاضی فیضی صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے مٹی پو کی پالیسی اختیار کی تھی۔ دیکھیے آپ لوگوں کو میں نے اس ویلاگ میں اپڈیٹ دی تھی کہ جسٹس محسن اختر کیانی کا وہ کون سا کیس ہے جس میں اس کی جسٹس محسن اختر کیانی کا وہ کون سا کیس ہے جسے چیف جسٹس بننے میں رکاوٹ ہے۔ وہ کیس ہے جس میں شہر لاپتہ تھا فراز، جس کو ایک اہم ادارے نے اٹھا لیا تھا، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ کیا گیا تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا تھا کہ اس کے ادارے کے میں افسر کو بلاؤں گا اور اس پہ جواب طلب کروں گا۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک اسلام آباد کی پولیس کے انسپکٹر کو کہا کہ آپ تحقیقات کریں، اس میں مجھے رپورٹ جمع کرائیں، اس کی بنا یہی ہے۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی اس کی طرح اشارہ کیا تھا، جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بتایا ہے کہ وہ آپ سے وہ راضی نہیں ہے، اس لیے آپ کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا تو کیا ہوتا ہے، اور اس پر جیسے محسن اختر کیانی کیا رد عمل دیتے ہیں۔ مجھے 100% اس بات میں اتفاق کرتا ہوں، جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی طرح نہیں ہے، وہ رد عمل دے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا سب سے بڑا قصور اور سب سے بڑا کیس شیر احمد فراز کی بازیابی کا کیس تھا، جس سے پاکستانی قوم سراہتی ہے، اور اس کے کام کو پاکستان قوم ہمیشہ یاد رکھے گی کہ ایسا جج بھی آیا تھا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری چینل پر ریسرچ کریں۔ اگر آپ زیادہ معلومات اور پاکستان کے حالات یا دیگر ایشو پر ہماری ویب سائٹ آپ گوگل پر جائیں اور وہاں MS نیوز HD لکھیں، وہاں بلاگر پر آپ کو وہ خبروں کی رسائی مل جائے گی۔ شکریہ۔